صبح کو اٹھ کر نہار منہ قرآن شریف کی یہ سورت پڑھنے سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس گھر میں آ کر بڑی سے بڑی حاجت پوری کر کے چلے جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکل آسان کر کے چلے جاتے ہیں اور بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن شریف کی چھوٹی سی سورت کے بارے میں۔ یہ آپ کو کس طرح سے پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، کتنے دن پڑھنی ہے، ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھ لیں، غور سے ایک مرتبہ صحیح طریقے سے سن لیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا، اسی طرح سے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ سورہ پڑھ لینی ہے انشاءاللہ۔ تب آپ کی بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی اور بڑے سے بڑے مقصد پورے ہو جائیں گے، ہر بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں وہ تاثیر، وہ طاقت رکھی ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھ کر، عمل کر کے، وظیفہ پڑھ کے جو بھی شخص جو بھی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عطا فرما دے گا اور بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کر دے گا۔ پیارے دوستو، وہ سورت کون سی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، آئیے ہم اسی ویڈیو میں جان لیتے ہیں۔ جو شخص اگر بہت زیادہ غربت سے پریشان ہے، یا کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، یا رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، رزق کی کمی ہے، پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے، یا کسی کے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تو یہ وظیفہ، یہ عمل ایک مرتبہ کر لیں۔ جس طرح سے میں آپ کو بتانے والا ہوں اسی طرح سے کر لیں انشاءاللہ، تب آپ کے گھر کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کی بڑی سے بڑی دقت، بڑی سے بڑی آفت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے رزق میں خوب برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے پیسوں میں خوب برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو عزت ملنے لگے گی، آپ کو شہرت ملنے لگے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو، قرآن مقدس کی یہ چھوٹی سی سورت آپ کو پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھتے رہیں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت زیادہ کام کی ہونے والی ہے، کیونکہ یہ ایسی ویڈیو ہے کہ جس سے بہت زیادہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو بنا اسکیپ کیے ضرور پورا دیکھ لیں۔ پیارے دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سورت میں بتانے والا ہوں، یہ ایک کلام پاک کی بہت چھوٹی سی سورہ ہے، اور جو شخص اس سورت کو پڑھ لیتا ہے اور جس طرح سے بتایا جائے گا اسی طرح سے اگر پڑھ لے گا انشاءاللہ، وہ اپنی آنکھوں سے اس کا کمال خود ہی دیکھ لے گا۔ آئیے بنا وقت گوائے اس وظیفے کو، اس عمل کو سمجھ لیتے ہیں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار نئے آئے ہیں تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم اسلامک ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر آتے رہتے ہیں، کیونکہ گھر کی ضرورت کے مطابق اور بہت سے بھائی، بہت سے بہنوں کی بہت زیادہ ضرورت کے مطابق ہم گھریلو ویڈیوز آپ کی خدمت میں حاضر کرتے رہتے ہیں، اسی لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ آنکھ کھلے یعنی صبح میں اٹھیں گے، تو اٹھنے کے بعد اگر نماز کا ٹائم ہے تو آپ نماز ادا کر لیں، اور نماز قضا ہو گئی ہے فجر کی تو آپ اس وظیفے کو کس طرح سے کریں؟ آپ کو اٹھنے کے بعد وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد، وضو یاد رکھیں، بنا وضو کے یہ وظیفہ نہ کریں، وضو کرنے کے بعد ہی اس وظیفے کو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی ایک جگہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، جہاں بالکل اکیلے ہوں،
آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ سے کوئی بات چیت کرنے والا نہ ہو۔ آپ کسی بھی کمرے میں یا آپ اگر گھر میں سکون آپ کو نہیں ملتا ہے، بالکل اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا ہے، تو آپ مسجد وغیرہ میں بھی جا کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں گھر میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر سکتی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی وہی درود ہے جو ہم التحیات کے بعد، یعنی نماز میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی اللہم بارک، یہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے یاد نہیں ہے تو آپ کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو اپنی انگلیوں پر یا کوئی تسبیح لے لیں، اپنی کاؤنٹنگ کے لیے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت، میں ایک مرتبہ تلاوت کر دیتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، سب سے چھوٹی سورت، یعنی 3 آیتوں کی سورت ہے۔ آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے، یعنی ہر بار میں آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر بسم اللہ کے بعد سورت پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ کو یہ سورت پڑھنی ہے۔ 41 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا ربنا، 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 اس طرح سے 11 بار 11 مرتبہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے، بابرکتی نام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر وہی درود پاک پڑھنی ہے، 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی تھی۔ جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی ہے، اب وہی درود پاک آپ بعد میں بھی پڑھیں۔ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب جو بھی جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، اب وہ مقصد کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ صبح ہی اٹھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیں، اور اگر صبح میں ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، شام میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور دن میں بھی اگر ٹائم کسی وجہ سے نہیں ملتا ہے تو آپ رات میں سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اور جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے تو کم سے کم 3 دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 3 دن اس وظیفے کو کریں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اثر دکھائی دے جائے گا۔ اگر کوئی بات اگر آپ کو محسوس نہیں ہو تو آپ اس کے دن بڑھا دیجئے، یعنی اور لمبا کر دیجئے، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن۔ انشاءاللہ آپ اس کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔